اگر آپ روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے، اور اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کریں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ایک دن میں بہت مشکل ہے، تو اگر آپ کو یہ عمل مشکل لگتا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا نہایت ہی آسان اور نہایت ہی خاص طریقہ کار بتائیں گے کہ جس سے آپ 1000 مرتبہ درود پاک ایک دن میں نہایت ہی آسانی سے مکمل پڑھ سکیں گے۔ ویڈیو نہایت انفارمیٹیو ہے، لہٰذا مکمل ضرور دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو بظاہر بہت سادہ ہے، مگر اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی کے نقشے کو بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، لیکن صرف گنتی کی نہیں، اس کیفیت کی، اس طریقے کی اور اس راز کی بھی جو اس عمل کو واقعی مؤثر بناتا ہے۔ اکثر لوگ برسوں سے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان پر درود جاری بھی رہتا ہے، مگر وہ حیران ہوتے ہیں کہ زندگی میں نمایاں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب صرف درود پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ درود پڑھنے کے انداز میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا تصور کرے، اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس پر کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ 1000 بار درود پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، بلکہ یہ بھی سیکھیں گے کہ اسے کس طرح پڑھا جائے کہ اس کا اثر دل تک اترے، روح تک پہنچے اور زندگی میں نمایاں تبدیلیاں بھی محسوس ہونے، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ درود شریف کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ خاص نسبت ہے جس میں شامل ہونے والا ہر بندہ خود بھی رحمتوں کے اثار میں آ جاتا ہے اور اس کے گھر والے بھی۔ تو جب انسان مسلسل درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اس کے خیالات جو ہے وہ سب سے پہلے بدلنے لگتے ہیں، اس کے دل کی سختی جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، دل نرم ہونے لگتا ہے، پریشانیوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی گفتگو وہ لمحہ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے آپ کی زندگی ایک نئے رخ پر مڑنے لگے۔ توجہ سے ضرور سنیے گا۔ اور یہاں ایک جو ہے نہایت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عمل کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف ان افراد کے لیے جو شدید پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، جن کے مسائل نے انہیں تھکا دیا ہوتا ہے، یا یہ ہر اس انسان کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر، پرسکون اور بابرکت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اگر آپ اس میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے دنوں اور راتوں کا جائزہ لیں۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، الفاظ بھی پورے یقین کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مگر قبولیت کی وہ کیفیت جو ہے دل میں اترتی محسوس نہیں ہو پاتی؟ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، صوبے بناتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر پھر بھی رزق میں ایک عجیب سی تنگی محسوس ہوتی ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، مگر دل کے اندر ایک انجانی بے چینی رہتی ہے، ایک ایسا خلا جو کسی چیز سے پر نہیں ہوتا، ایک ایسی گھبراہٹ جس کی کوئی واضح وجہ نہیں نظر آتی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کیفیت آپ کی زندگی سے ملتی جلتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف مسئلے حل نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور دل کا اطمینان بھی چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنا تعلق صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بھر رہا ہوگا کہ آخر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کی بات ہی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا یہ محض ایک عدد ہے جسے روایتاً اختیار کر لیا گیا، یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت اور روحانی ترتیب پوشیدہ ہے؟ اس کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اعداد و شمار اکثر بے مقصد نہیں ہوتے۔ بہت سی عبادات، اذکار اور تسبیحات میں مخصوص تعداد اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ انسان وقتی جوش کے بجائے مستقل مزاجی توجہ اور گہرائی کے ساتھ یہ عمل کر سکے، اور یہ تعداد انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں صرف عمل زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ جان لیجیے کہ جب ذکر کی تکرار بڑھتی ہے تو وہ دل پر دستک دینا شروع کر دیتا ہے، پھر دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کے اندر ایک نئی بیداری پیدا ہوتی ہے۔ 1000 کی تعداد دراصل اسی تسلسل اور گہرائی کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب انسان اتنی بڑی مقدار میں درود شریف پڑھتا ہے نا تو ابتدا میں عمل صرف الفاظ کی ادائیگی لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ذہن اس میں شامل ہوتا ہے اور کچھ ٹائم بعد دل بھی اس کیفیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ یوں یہ عدد ایک روحانی سفر کی سیڑھی بن جاتا ہے جہاں زبان سے شروع ہونے والا ذکر دل کی کیفیت اور روح کی تسکین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آپ صرف 10 یا 20 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اس کا اثر زیادہ تر زبان تک محدود رہتا ہے،
الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، مگر دل اور دماغ ابھی پوری طرح اس عمل میں شریک نہیں ہوتے۔ لیکن جب آپ خود کو ایک بڑی تعداد جیسے 1000 کا پابند کر لیتے ہیں تو معاملہ بدلنے لگتا، حالات بدلنے لگتے۔ اب یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں رہتی، بلکہ آپ کا ذہن، آپ کی توجہ اور آپ کا دل سب اس عمل میں شریک ہونے لگتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اندرونی تبدیلی کی ابتدا ہوتی۔ اب اگر آپ اس بات پر غور کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں ہیں تو 1000 درود کے بدلے کتنی زیادہ رحمتیں، گویا 10,000 رحمتوں کی بارش ایک دن میں آپ پر ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ اس عمل کا اثر ہوگا یا نہیں، کہ اصل سوال یہ بن جاتا ہے یہاں پہ کہ اتنی بڑی مقدار میں نازل ہونے والی رحمتیں آپ کی زندگی کے کتنے پہلوؤں کو بدل سکتی ہے۔ اور جب آپ اپنے یہ ایک بڑی تعداد مقرر کرتے ہیں نا، تو آپ کا ذہن خود بخود بکھرے ہوئے خیالات سے نکل کر ایک ہی عمل پر مرکوز ہونے لگتا ہے۔ آپ کی توجہ منتشر ہونے کے بجائے یکسو ہونے لگتی ہے، اور جب کوئی ذکر اس یکسوئی اور تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، تو وہ صرف زبان کا عمل نہیں رہتا بلکہ کیفیت میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ دل اس ذکر کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ زیادہ تعداد اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اثر سطحی نہیں رہتا بلکہ انسان کے باطن تک پہنچ جاتا ہے، اور جب باطن میں تبدیلی آتی ہے تو پھر ظاہر کی زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات ویسے کے ویسے بھی ہوں تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور یہی بدلی ہوئی کیفیت آہستہ آہستہ حالات پر بھی اثر ڈالنے لگتی ہے۔ تو اس طریقے کو آج ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک ایسا سادہ عمل اور قابل عمل نظام دیکھیں گے جسے اگر آپ صرف 7 دن کر لیں گے نا، تو آپ خود محسوس کریں گے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ذہن میں سکون اتر رہا ہے، اور دعا کرتے وقت ایک گہرا تعلق قائم ہو رہا ہے۔ نہایت ہی سادہ انداز میں سمجھتے ہیں کہ آخر درود شریف کا یہ نظام عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو آپ محض ایک ذکر ادا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ ایک ایسے عمل میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، گویا یہ کوئی عام ذکر نہیں ہو سکتا جس میں اللہ شامل ہو، وہ ذکر کبھی بھی عام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو پہلے اللہ کی رحمت کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں نا، آپ بھی اسی جاری سلسلے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہیں سے ایک روحانی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا اثر آپ کے دل پر اس کا ظاہر ہوتا ہے، آپ خود محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جو بے چینی، جو ذہنی دباؤ، جو اندرونی گھبراہٹ آپ کو توڑ رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگی ہے۔ دل جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ جب دل پرسکون ہو جاتا ہے، اس کا اثر سیدھا دماغ پر پڑتا ہے اور ذہن صاف ہونے لگتا ہے۔ پہلے جو معاملات پیچیدہ اور الجھے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اب ان میں وضاحت آنے لگتی ہے۔ اب غیر ضروری سوچیں، اوور تھنکنگ سے نکل کر آپ سادہ، واضح اور متوازن انداز میں سوچنا شروع کر دیتے ہو۔ جب سوچ آپ کی واضح ہو جائے تو فیصلے بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ آپ جلد بازی میں غلط راستے اختیار نہیں کرتے، آپ کا رد عمل متوازن ہو جاتا ہے، آپ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ زندگی آسان ہوگی۔ حقیقت یہ نہیں ہوتی کہ مسائل جدوی طور پر ختم ہو گئے، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مسائل کو صحیح انداز سے سنبھالنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مدد ایسے شامل حال ہوتی ہے کہ راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں کم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل زندگی کا نظام ہے۔ جب آپ اسے سمجھ کر شعور کے ساتھ اور درست انداز میں اپناتے ہیں تو تبدیلی وقتی نہیں رہتی بلکہ گہری، حقیقی اور دیر پا بن جاتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں تازہ رکھیں کہ اصل طاقت محض تعداد میں نہیں بلکہ تسلسل اور مستقل مزاجی میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جو روزانہ پابندی کے ساتھ کیا جائے، وہ اس بڑے عمل سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے جو کبھی کبھار جوش میں آ کر لیا جائے۔ اور روحانی اثرات بھی اسی اصول کے تابع ہوتے ہیں، تھوڑا مگر مسلسل، یہی راز ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں نمایاں نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف درود پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، ضروری یہ ہے کہ آپ اسے ایک درست ترتیب اور آسان طریقے کے ساتھ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ یہ عمل بوجھ محسوس نہ ہو بلکہ دن کا قدرتی حصہ بن جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور آسان طریقہ کیا ہے؟ ایسے اس عمل کو اتنا سادہ بنایا جائے کہ آپ کم از کم 7 دن تک غیر تک کے باقاعدگی سے اسے ادا کر سکیں، اور ایسا طریقہ کہ ہر آدمی بھی اسے آسانی سے اپنائے، چاہے وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی اصول جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بظاہر یہ تعداد بڑی محسوس ہوتی ہے اور سن کر یوں لگتا ہے جیسے یہ بہت مشکل ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب اسی تعداد کو ایک منظم انداز میں تقسیم کر دیا جائے تو یہی کام نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں رہتا، نہ ہی اس کے لیے لمبے وظائف یا پیچیدہ طریقہ کار درکار ہے۔ بس ایک ترتیب، ایک توجہ اور ایک درست انداز، اور یہی وہ راز ہے جس سے
अक्सर लोग नावाकिफ रह जाते हैं। आइए अब इस अमल के आसान तरीके की तरफ, इसकी तरतीब और इसकी कैफियत को समझ लेते हैं, जिसके साथ 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना आपकी जिंदगी में वो तब्दीली ला सकता है जिसकी आप मुद्दतों से दुआ कर रहे हैं। आप इस 1000 को 5 सादा हिस्सों में बांट लीजिए। यही आसान तरीका है, यानी इस तरह से कि फजर की नमाज के बाद आप 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इसी तरह जोहर की नमाज के बाद, इसी तरह असर की नमाज के बाद, फिर मगरिब के बाद और फिर इशा की नमाज के बाद आप हर नमाज के बाद 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इस तरह पूरे दिन में बगैर किसी दबाव के आपकी तादाद 1000 मुकम्मल हो जाती है। आप इतना ज्यादा थकते भी नहीं है और आपके दिमाग पर भी इसका प्रेशर नहीं जाता। आप थोड़ा थोड़ा करके हर नमाज के बाद यानी 100 मरतबा, 200 मरतबा, 150 मरतबा या फिर 300 मरतबा, जिस तरह आपको इजी लगे आप उसी तरह पढ़े। फिर अगली नमाज के साथ जो है बकिया तादाद पूरी कर ले। यानी अगर आप एक नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ते हैं तो अगली नमाज के बाद आप 200 मरतबा पढ़ लें। यूं आपका 2 नमाजों में 500 मरतबा हो जाएगा। फिर अगली जो नमाज है आप 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर आप जब यानी कि जोहर की नमाज के बाद अगर आपने 100 मरतबा पढ़ा है तो आप असर की नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ लें या 200 मरतबा पढ़ लें। फिर जो गिनती मतलब फिर जो तादाद बच जाए उसे आप इशा की नमाज या मगरिब की नमाज के बाद भी और दरमियान में भी मुकम्मल कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहे आप ये तादाद मुकम्मल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पर दबाव नहीं आएगा और आपकी तादाद जो है वो इजीली 1000 मुकम्मल हो जाती है। ना बोरियत होती है और ना ये अमल आपको मुश्किल लग सकता है, बल्कि पूरा दिन वक्फे वक्फे से आप दुरूद शरीफ के साथ जुड़े रहते हैं। यूं ये जिक्र सिर्फ एक वक्त का अमल नहीं रहता बल्कि पूरे दिन में आपके लिए सुकून का जरिया बन जाता है।